السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا يحب المعتدین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہفتہ وار اصلاحی پروگرام۔ آج کی گفتگو کا عنوان دعا کی قبولیت اور اس کے اسباب۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ یہ ہے: تم اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ پکارو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی نازیبا اور غیر شرعی طریقے سے چلا کر دعا کرنے والے کو رب تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ جب انسان مشکلات میں گھر جاتا ہے اور مصائب و آلام کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنی ضروریات اور حاجات پوری کرنے کا کوئی راستہ نہیں پاتا ہے، تو پھر گڑ گڑا کر اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتا ہے اور اپنی قبولیت اور مصائب و آلام سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بڑا بےتاب ہو جاتا ہے۔ مگر بسا اوقات دعا کرنے میں آدمی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے اور خطا کر بیٹھتا ہے، اس طریقے کو اختیار کرتا ہے جس طریقے کو رب تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ یعنی چیخ کر چلا کر اپنی آواز کو بہت زیادہ بلند کر کے دعا کرتا ہے، جو کہ رب تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم دعا کرو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ، اس لیے کہ جب ہم چیخ اور چلا کر کے دعا کریں گے تو ہم سے عجز اور انکساری چلی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا عجز و انکساری کے ساتھ دعا کرو، آہستہ دعا کرو۔ جب آپ آہستہ دعا کریں گے تو آپ کی دعا میں عجز اور انکساری پائی جائے گی، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا يحب المعتدین۔ حد سے تجاوز کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں دعا کے وقت کہ ہم تیز آواز میں دعا کریں گے تب ہماری آواز رب تک پہنچے گی۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اپنے بندوں کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آپ جو چیزیں دل میں چھپا کے رکھے ہیں یا جن چیزوں کو اپنی زبان پہ لاتے ہیں، ان ساری چیز کو، آپ کے دل کے حالات کو بھی رب تعالیٰ جانتا ہے۔ اس لیے دعا کے لیے ضروری نہیں کہ اپنی آواز کو بہت زیادہ بلند کریں، تب جا کے آپ کی آواز رب تک پہنچے گی۔ تیز آواز تیز کرنے میں، چیخنے چلانے میں عجز و انکساری چلی جاتی ہے، اور دعا کے لیے عجز و انکساری ضروری ہے۔ اس لیے آہستہ دعا کریں اور عجز و انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ نیز دعا کی قبولیت کے لیے اکل حلال اور صدق مقال بھی ضروری ہے۔ اس شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی جو حرام کھاتا ہو، حرام پیتا ہو، حرام پہنتا ہو اور اپنی زبان کو جھوٹ اور فحش باتوں سے ناپاک کر لیتا ہو؟ تو اس آدمی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی جو حرام کھاتا ہے، پیتا ہے اور ہمیشہ زبان سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ نیز اس شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی جو وہم و گمان کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنی دعا کی قبولیت پر یقین نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت ولكن ليعظم وليعظم الرغبة فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه۔
تم میں کا کوئی دعا کرے تو یہ نہ کہے اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے اگر تو چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی یہ کہے کہ اسے اپنی دعا کی قبولیت پر یقین نہیں ہے، یقین کے ساتھ کہے اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما اور ہماری دعا کو قبول فرما، لیکن وہ پورے عزم کے ساتھ دعا کرے اور اپنی مرغوب چیز کو عظیم سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی چیز عظیم نہیں جو اپنے بندے کو عطا کرے۔ پھر حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کی گمان کے مطابق برتاؤ کرتا ہوں، جیسا گمان بندہ میرے ساتھ رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں۔ اگر آپ دعا کرو گے یہ گمان کرتے ہوئے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کا برتاؤ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ اس لیے کوئی چیز بھی کریں، کسی چیز کی دعا مانگیں تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا، اور جب آپ یقین کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، رواہ الترمذی، بے شک تمہارا پروردگار بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے اور بہت زیادہ سخی ہے، اسے اپنے بندوں سے شرم آتی ہے جب اس کی بارگاہ میں سوال کے لیے دونوں ہاتھ کو اٹھائے تو ان کو خالی لوٹا دے۔ جب بندہ دونوں ہاتھ کو اٹھائے دعا کے لیے تو رب تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اسے خالی لوٹا دے اور یعنی اس کی دعا کو قبول نہ فرمائے۔ یقیناً جب یقین کے ساتھ دعا کرے، عجز و انکساری کے ساتھ دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ واعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہ، رواہ الترمذی۔ اللہ سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہے، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ غافل دل سے نکلی ہوئی دعا قبول نہیں فرماتا۔ یعنی دعا کرے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا رہے، دعا اللہ سے مانگے اور دل گھر کے طرف ہو، دماغ دکان کے طرف ہو اور دھیان تجارت کی طرف ہو، یعنی اس طرح لاپرواہی کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے کہ دعا رب سے مانگے اور دل دماغ تجارت کی طرف ہو، گھر کی طرف ہو، گھر میں کیا ہو رہا ہے، تجارت چل رہی ہے کہ نہیں، ہمارا کام کیسے ہوگا دنیا کا، دعا مانگے رہے ادھر اور خیال کہیں اور، تو یہ لاپرواہی والی دعا ہو گئی، اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، یہ لاپرواہی والی دعا ہو گئی، غافل دل سے نکلی ہوئی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے جب دعا کرو دل دماغ سب کچھ حاضر رکھو اور عجز و انکساری کے ساتھ آہستہ اپنی رب کی بارگاہ میں جو آپ دعا کرو گے یقین کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا بغیر شک و شبہ قبول ہوتی ہے، والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا۔ دوسری روایت میں آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والامام العادل ودعوت المظلوم، 3 آدمیوں کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، روزہ دار جس وقت افطار کرتا ہے، افطاری کے وقت جو دعا ہوتی ہے اس دعا کو رب تعالیٰ رد نہیں فرماتا، اور امام عادل کی دعا اور مظلوم کی دعا، کیونکہ اس کی دعا اور رب تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ سا اوقات آدمی دعا کرتا ہے اور دعا کے بعد
اس کی قبولیت کے آثار نہیں پاتا ہے تو آدمی اس وہم و گمان میں پڑ جاتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، جبکہ وہ عجز و انکساری کے ساتھ آہستہ شرعی طریقے سے دعا کرتا ہے، پھر بھی دعا کی قبولیت کے آثار کو نہیں پاتا ہے تو آدمی اس وہم و گمان میں پڑ جاتا ہے پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، جبکہ قبولیت کی یقین کے ساتھ دعا کیا ہوتا ہے۔ تو سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ دیر سے ہی کیوں نہ ہو، یعنی میں تیرا حق ضائع نہیں ہونے دوں گا اور نہیں تیری دعا کو رد کروں گا اگرچہ اس کی قبولیت پر طویل عرصہ گزر جائے، کیونکہ میں بردبار ہوں اور اپنے بندے کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، ہو سکتا ہے ظلم اور گناہوں سے توبہ کر لے اور اپنے خصم کو راضی کرنے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے حق کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، آپ دعا کیے یقین کے ساتھ اور دعا کی قبولیت کے آثار نہیں پائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، عرصہ دراز گزر جائے پھر بھی آپ نے دعا کی قبولیت کے آثار کو نہیں پایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی اور آپ کی دعا رد ہو گئی۔ اللہ تعالی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس کے آثار پانے میں کبھی کبھی آپ کو عرصہ دراز کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اس پہ ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے نہیں سنا کہ فرعون کے غرق ہونے کی دعا آپ نے کیا تھا تو کتنے سال کے بعد فرعون غرق ہوا؟ علماء بیان فرماتے 40 سال کے بعد فرعون غرق ہوا، اور غرق ہونے سے 40 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے غرق ہونے کی دعا مانگی تھی، اور آپ 2 دن انتظار کر کے اس وہم و گمان میں پڑ جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو کیوں نہیں قبول فرماتا اور اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو رد کر دیا، اس وہم و گمان میں پڑ جاتے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ایک لمبا عرصہ گزر جائے تو آپ کی دعا رد کر دی گئی، آپ یقین کے ساتھ دعا کرو، عجز و انکساری کے ساتھ دعا کرو اور قبولیت پر یقین رکھتے ہوئے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سارے مومنین کو تادم حیات دین متین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔